اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 8ویں پارے کا ریویژن کر رہے ہیں، جس میں نصف سے ثلاثے تک کا ریویژن پیش کیا جائے گا۔ آئیے دیکھیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد۔ کتاب نازل کی جا رہی ہے آپ کی طرف، سو نہ ہو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی، تاکہ آپ متنبہ کر دیں اس کے ذریعے، ڈرا دیں اس کے ذریعے، اور نصیحت ہو ماننے والوں کے لیے۔ اتباع کرو جو نازل کیا جا رہا ہے تمہاری طرف تمہاری رب کی طرف سے، اور نہ تم اتباع کرنا اس کے علاوہ دوسرے اولیاء کی، تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کیا اسے، سو جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات، یا ایسے وقت میں جب وہ دوپہر میں آرام کر رہے تھے، قیل اللہ کر رہے تھے، سو نہیں تھی ان کی پکار جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے بھیجے گئے تھے جن کی طرف رسول، اور ضرور بھی ضرور ہم پوچھیں گے رسولوں سے، بھیجے جانے والوں سے۔ سو ہم ضرور بھی ضرور بیان کر دیں گے ان پر اپنی علم کی بنیاد پر، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور وزن قائم ہوگا اس دن حق کے ساتھ، سو جس کسی کا پلڑا بھاری ہوگا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جس کے نام اعمال کا ترازو وزندار ہوگا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کے نام اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا تو ایسے ہی لوگ ہوں گے وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، اور وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ اور تحقیق ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں معیشت، سامان زندگی، تھوڑے ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، نہیں تھا وہ یا نہیں وہ ہو سکا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، کس نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اتر جا یہاں سے، نہیں ہے تجھے کہ تو تکبر کرے اس میں، سو نکل جا یہاں سے، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مہلت دے مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ فرمایا رب تعالیٰ نے بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا جس طرح تو نے مجھے محروم کیا، معزول کیا، میں ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، پھر میں ضرور بھی ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے، اور نہیں تو پائیں گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ فرمایا رب تعالیٰ نے نکل جا یہاں سے، ذلیل اور دھتکارا ہوا۔ جو کوئی تیری اتباع کرے گا ان میں سے، میں ضرور بھی ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے۔ اور اے آدم، رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، تم دونوں کھاؤ اس سے جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، سو تم دونوں ہو جاؤ گے ظالمین میں سے۔ سو وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں پر جو چھپایا گیا تھا ان دونوں سے، ان دونوں کا ستر یا ان کا عیب۔ اور کہا اس نے نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے، سوائے اس کے کہ تم دونوں ہو جاؤ گے فرشتے، یا تم ہو جاؤ گے دونوں بھی ہمیشہ رہنے والے۔ اور قسمیں کھائی ان دونوں کے سامنے کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سو پھسلایا ان دونوں کو دھوکے سے،
سو جب انہوں نے چکھا درخت کو تو کھل گئے ان دونوں کے سطر، اور وہ لگے جنت کے پتے جوڑنے اپنے اوپر، جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھانکنے لگے، وہ عیب جو ان سے چھپائے گئے تھے، ان کی عیوب۔ اور پکارا ان دونوں کے رب نے، کیا نہیں میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا اس درخت سے، اور میں نے کہا تھا تمہیں کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہم دونوں کو معاف نہ کرے، ہم پر رحم نہ کرے، تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں سامان ہے، ٹھکانہ ہے اور سامان ہے ایک مدت تک۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، تم اسی میں جیو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، تحقیق ہم نے نازل کیا تم پر لباس جو چھپاتا ہے تمہارے ستر کو، تمہاری عیوب کو، اور زیب و زینت آرائش کا ذریعہ بھی ہے، اور لباس تقوی کا بہتر ہے۔ یہ نشانی ہے اللہ کی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، یہ احکامات ہے اللہ کے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اے آدم کی اولاد، نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان، جیسے اس نے نکلوایا تمہارے والدین کو جنت سے اور اتروا دیے ان دونوں کے لباس، اور دکھایا ان دونوں کا ستر، تاکہ ظاہر ہو جائے ان دونوں کے ستر۔ بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں، وہ اور اس کا قبیلہ، وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے بنایا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کے لیے، یا بے شک ہم شیاطین کو دوست بنا دیتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے یا ماننا نہیں چاہتے، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام تو کہتے ہیں کہ پایا ہم نے اس پر اپنے باپ داداؤں کو، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کہیے، بے شک اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے؟ آپ کہیے، میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ میں درست رکھوں تمہاری توجہات کو ہر عبادت کے وقت، اور پکارو اسے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، جیسے اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا۔ ایک گروہ ہدایت پر ہے اور ایک گروہ پر صادق آ گئی گمراہی، چسپاں ہو گئی گمراہی۔ بے شک وہ جنہوں نے بنایا ہے یا جو بناتے ہیں شیاطین کو دوست اللہ کے علاوہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اے آدم کی اولاد، اختیار کرو زینت ہر عبادت کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور نہ زیادتی کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ آپ کہیے، کس نے حرام کی وہ زینت جو اللہ نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ رزق؟ آپ کہیے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور خالص ہوگا انہی کے لیے قیامت کے دن۔ اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیاتیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں۔ آپ کہیے، در حقیقت حرام کیا ہے میرے رب نے بے حیائی، خواہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی، اور گناہ کے کام اور سرکشی کے جس کا انہیں حق نہیں، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت، ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، سو جب آ جائے گا اس کا مقرر وقت، نہ تاخیر کی جائیں گی ایک گھڑی اور نہ جلدی کی جائے گی۔ اے آدم کی اولاد، آتے رہیں گے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، وہ بیان کریں گے تم پر میری آیتیں، سو جو تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا اس سے، ایسے ہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو باندھے گا اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے گا اس کی آیتوں کو؟ ایسے ہی لوگ پہنچے گا انہیں حصہ الکتاب سے، یہاں تک کہ جب آئے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہ قبض کر رہے ہوگے ان کو، وہ کہیں گے، کہاں ہے وہ جن کے تم دعوے کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟
وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے، اور وہ گواہی دیں گے اپنے آپ کے اوپر کہ وہ نافرمان تھے، کافر تھے۔ وہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ گروہ میں، وہ جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے، آگ میں۔ جب بھی داخل ہوگا کوئی گروہ لعنت کرے گا دوسرے پر، یہاں تک کہ جب وہ جمع ہو جائیں گے اس میں اکٹھا، کہے گا ان کے دوسرے لوگ ان کے پہلے والوں کو، کہے گا دوسرا گروہ پہلے گروہ کو، اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو دے انہیں عذاب آگ کا دگنا۔ وہ کہے گا، فرمائے گا رب تعالیٰ کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں، تم نہیں جانتے۔ اور کہیں گے ان کے پہلے ان کے دوسروں کو، نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، سو چکھو عذاب بسبب اس کے جو تم نے کمایا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبرانہ برتاؤ کیا اس کے ساتھ، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ وہ داخل کیے جائیں گے جنت میں، اور نہ وہ داخل ہو سکیں گے جنت میں، یہاں تک کہ گزر جائیں اونٹ سوئی کے ناکے سے۔ اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرمین کو، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا، اور ان کا اوڑھنا بھی جہنم ہی ہوگی، آگ ہی ہوگی، اور اسی طرح سے ہم سزا دیتے ہیں ظالمین کو۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، نہیں ہم بوجھ ڈالتے کسی نفس پر مگر اس کے وسعت کے مطابق، ایسے ہی لوگ جنت والے ہوگے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم دور کر دیں گے ان کے سینے سے کینہ، ناپسندگی، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت دی، اور نہیں تھے ہم ہدایت حاصل کرنے والے اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ ہمیں راہ نہ سجاتا۔ تحقیق آئے ہمارے رب کے رسول حق لے کر، اور ندا دی جائیں گی کہ یہ وہ تمہاری جنتیں ہیں جس کے تم وارث بنائے گئے ہو بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ نصف سے ثلاثے تک ہم نے ریویژن کیا۔ اس کے بعد 10 جولائی کو ثلاثے سے مکمل ریویژن پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔